سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات کو نافذ کرتے ہوئے قطری امداد کی نئی کھیپ سوڈان پہنچا دی گئی ہے۔ سیلابوں سے متاثرین کی مدد کے لیے یہاں رقوم جمع کرنے کی ایک مہم شروع کر دی گئی ہے جس کا نام ہے سوڈان تم سلامت رہو۔ دوحہ کل افغان امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اور پومپیو نے دوحہ کے ان مذاکرات کو تاریخی موقع قرار دیا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے وزارت صحت کی کوششیں جاری ہیں اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ بلینڈڈ لرننگ کا منصوبہ ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے۔ اور لیبیا کے فریقوں کے درمیان مراکش میں ایک جامع سمجھوتا ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر اس کا وسیع تر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کو نافذ کرتے ہوئے برادر ملک جمہوریہ سوڈان کے بھائیوں کے لیے قطری امداد کی نئی کھیپ وہاں پہنچا دی گئی ہے۔ سوڈان میں بہت بڑے پیمانے پر سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ جمہوریہ سوڈان کی وزیر محنت و سماجی بہبود محترمہ لینا الشیخ نے صاحب سمو امیر اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان محبت کے رشتوں اور مضبوط تعلقات میں سوڈان کی مدد کر رہے ہیں۔ دنی اسنا صاحب سمو امیر کی ہدایات پر سوڈان بھیجی جانے والی امداد کا سوڈان کے سرکاری اور عوامی حلقوں میں وسیع تر خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور وہاں کے شہریوں نے ریڈیو قطر کو دیے گئے اپنے پیغامات میں سوڈان کی مدد کے لیے قطر کے موقفوں کی تعریف کی ہے۔ اس دوران میں آج یہاں قطر کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی اور قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی کے تعاون سے فلاحی کاموں کی قطری اتھارٹی نے چندہ جمع کرنے کی ایک مہم شروع کر دی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے سوڈان تم سلامت رہو۔ قطر میڈیا کارپوریشن بھی اس مہم کی پارٹنر ہے۔ واضح ہے کہ سوڈان میں آنے والے یہ سیلاب وہاں کی 100 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر میں قطری مستقل وفد کے ہیڈ کوارٹر میں قطر اور جمہوریہ جنوبی سوڈان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بیان پر دستخطوں کی تقریب منعقد کی گئی ہے اور وہاں دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیرہ الشیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کی جانب سے اور اقوام متحدہ میں جمہوریہ جنوبی سوڈان کے مستقل مندوب سفیر اکوئی بونا ملوال نے ان کے ملک کی جانب سے اس بیان پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں اطراف نے تمام تر شعبوں میں دوستانہ تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کی خواہش پر زور دیا ہے۔ قطر نے برادر ملک مراکش کی سرپرستی میں لیبیا ڈائیلاگز کے اجلاسوں کے خوش آمدید نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قومی سیاسی ٹریک پر اٹھنے والا یہ ایک تعمیری اور اہم قدم ہے جس کی اپیلیں قطر ایک عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تعمیری بات چیت اس راستے کی تکمیل ہے جو اسو خیرات سمجھوتے کے ذریعے ہموار کیا گیا تھا۔ قطر نے مملکت مراکش کے قائدانہ کردار پر اپنے گہرے اطمینان اور پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس تمنا اور امید کا بھی کہ لیبیائی فریق ایسی بات چیت میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں لیبیائی سرزمین کی وحدت برقرار رہے اور برادر لیبیا کی عوام کے تمام حلقے استحکام اور خوشحالی سے بہرہ مند ہوں۔ امن کے قیام میں
قطر کی کامیابیوں کے ضمن میں اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی مدد و حمایت کے قطری موقفوں کی تاکید میں دوحہ کل افغان امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان عوام کے مختلف حلقوں کے درمیان براہ راست ہونے والے یہ مذاکرات افغانستان میں پائیدار امن کی جانب اٹھنے والا ایک سنجیدہ اور اہم قدم ہے، خاص طور پر کہ اس سے پہلے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن کی بحالی کے لیے اس سال کے آغاز میں جہاں ایک سمجھوتا ہو چکا ہے۔ دریں اثنا دہشت گردی کی روک تھام اور تنازع میں تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر تنازع کے فریقوں کے درمیان سفارتکاری اور تعمیری اور براہ راست بات چیت پر یقین رکھتا ہے اور وہ علاقے میں استحکام کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر کی یہ مستقل خواہش ہے کہ ملکوں اور قوموں کے درمیان امن قائم ہو اور اسی خواہش کی بنیاد پر وہ افغان امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے جو کل ہفتے کے روز دوحہ میں شروع ہونے والے ہیں۔ افغان عوام کے مختلف دھڑوں کے درمیان ہونے والے یہ مذاکرات براہ راست ہوں گے اور یہ وہاں پائیدار امن کی بحالی کے لیے اٹھنے والا ایک سنجیدہ اور اہم قدم ہے۔ قطر اپنی سابقہ تمام تر کوششوں کے بعد اب ایک مرتبہ پھر اپنی پہم کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے لیے امریکہ کوشاں ہے اور اس امر کے لیے کوشاں ہے کہ علاقے میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ ادھر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دوحہ میں ہونے والے ان افغان مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مذاکرات ایک تاریخی موقع ہیں جس کے ذریعے افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو قطر کے کرداروں کو بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے اور علاقائی اور بین الاقوامی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے قطری ثالثی کو قابل تعریف قرار دیا جا رہا ہے۔ امن اور استحکام کے فروغ کے لیے قطر کے منفرد کرداروں کا اعتراف کرتے ہوئے یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر دفاع جناب بن بالاس نے علاقے میں استحکام کی بحالی کے لیے قطر کے بنیادی اور بڑے کردار کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹائفون طیاروں کی مشترکہ کھیپ کا دوحہ میں وجود اس لیے بھی ضروری ہے کہ قطر اس علاقے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع نے اپنے دورہ دوحہ کے دوران کہا ہے کہ انہوں نے خلیجی اختلافات کو حل کرنے کے لیے کام کرنے کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر کا کردار بہت قیمتی ہے اور اس نے اپنی فضائی حدود کے دفاع کے لیے بین الاقوامی قانون کے عین مطابق بہت صحیح کام کیا ہے۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال میں وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اس وائرس کے مزید 235 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ ان میں سے 227 کیسز تو یہاں رہنے والے افراد کے ہیں جبکہ 8 کیسز ان مسافروں کے ہیں جو بیرون ملک سے واپس آئے ہیں اور انہیں کوارنٹین میں رکھا گیا ہے۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق مزید 221 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں جس کے بعد ملک میں شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 1,18,199 ہو گئی ہے۔ اس وائرس کے اثرات پر کنٹرول اور شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ اس امر کی عکاسی کر رہا ہے کہ اس وائرس کے مقابلے کے لیے ملک میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کامیاب جا رہی ہے۔ ادھر وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ تعلیم کے دونوں طریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینے پر مشتمل بلینڈڈ لرننگ کا منصوبہ جسے اس تعلیمی سال کے دوران منظور کیا گیا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے اور تمام پرائیویٹ اور سرکاری اسکولوں میں احتیاطی اقدامات اور صحت کے معیاروں کی پابندی کی جا رہی ہے تاکہ تمام طلبہ
اساتذہ اور عملے کی سلامتی اور اس وائرس سے ان کے بچاؤ کی ضمانت مل سکے۔ کویت کے دیوان امیری نے بتایا ہے کہ امیر کویت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کی صحت مستحکم ہے۔ دیوان امیری نے اپنے ایک بیان میں سب سے کہا ہے کہ وہ امیر کویت کی صحت کے حوالے سے معلومات سرکاری ذریعوں سے حاصل کریں اور جھوٹی خبروں پر کوئی توجہ نہ دیں۔ لیبیا کے بارے میں یہ خبر ہے کہ مراکش میں مذاکرات کے ایک دور کے بعد لیبیائی فریقوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ملک کے اہم اور سیادت کے عہدوں پر تعیناتیوں کے لیے شفاف اور بنیادی سسٹم اور طریقہ کار کے معیاروں کے بارے میں ایک جامع سمجھوتا ہو گیا ہے۔ دنی اسنا یورپی یونین کی بحریہ کے ایک گشتی دستے نے ایک بحری جہاز کو روک لیا ہے جس میں امارات سے طیاروں کا ایندھن لے جایا جا رہا تھا۔ اس بحری جہاز کو اس شبے میں روکا گیا ہے کہ یہ لیبیا پر عائد ہتھیاروں کی بین الاقوامی پابندی کی خلاف ورزی ہے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے حوالے سے ایک خبر میں امارات کے گروپ 42 نامی کمپنی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل میں اپنا ایک دفتر کھول رہی ہے۔ اس میں اسرائیلی اور اماراتی ملازمین کام کریں گے۔ اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس میں تل ابیب اور ابوظبی کے درمیان تعلقات کے سمجھوتے پر دستخط ہونے والے ہیں اور ان دستخطوں کے فوری بعد کمپنی کے اعلان کے مطابق اسرائیل میں یہ دفتر کھول دیا جائے گا۔ شام سے آمدہ اطلاعات کے مطابق شام نے اینٹی ایئر کرافٹ نے شہر حلب پر اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے راکٹوں کے ایک حملے کو روک دیا ہے اور بہت سے اسرائیلی راکٹوں کو ان کے اہداف یا ٹارگٹس تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا ہے۔ اس حملے سے پہلے گزشتہ چند مہینوں کے دوران اسرائیلی ڈیفنس کے اہلکار یہ کہتے رہے ہیں کہ تل ابیب عنقریب شام میں ایران پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کل قبرص کا دورہ کرنے والے ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ بحر روم کے مشرقی علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو پرامن طریقے سے ختم کرا دیا جائے۔ اس اثناء میں ترک قبرص کی فوجوں کے ساتھ ترکی کی فوجی مشقیں جاری ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ہی ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاویش اوگلو نے کہا ہے کہ ان کا ملک غیر مشروط بات چیت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر کی ہدایات کو نافذ کرتے ہوئے قطری امداد کی نئی کھیپ سوڈان پہنچا دی گئی ہے۔ شروع کی گئی ہے جس کا نام ہے سوڈان تم سلامت رہو۔ افغان امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے اور پومپیو نے دوحہ کے ان مذاکرات کو تاریخی موقع قرار دیا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے وزارت صحت کی کوششیں جاری ہیں اور وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ بلینڈڈ لرننگ کا منصوبہ ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے۔ اور لیبیائی فریقوں کے درمیان مراکش میں ایک جامع سمجھوتا ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر اس سمجھوتے کا وسیع تر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔